بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بالله من بدأ بالسلام. حدیث نمبر 19 ہے اس باب کی، جو حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قیمتی ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ ان اولی الناس باللہ من بدأ بالسلام، کہ اللہ کے نزدیک لوگوں میں سب سے زیادہ قریب وہ آدمی ہے جو سلام میں پہل کرے۔ من بدأ بالسلامی، جو سلام میں پہل کرے، پہلے سلام کرے، تو اللہ کا سب سے قریب ترین ہے اور اللہ کا وہ مقرب ہے، اور اللہ کو وہ سب سے بہتر اور پسندیدہ ہے۔ اولا کا معنی بہتر اور پسندیدہ کے آتے ہیں، مقرب کے آتے ہیں۔ تو ان اولی الناس باللہ، کہ لوگوں میں اللہ کے نزدیک سب سے قریب آدمی وہ ہے، مقرب آدمی وہ ہے، من بدأ بالسلام، جو سلام میں پہل کرے اور پہلے سلام کرے۔ یہ سلام میں پہل کرنے والے کی فضیلت بیان کی گئی کہ دو آدمی آپس میں مل رہے ہو، ان کا آپس میں سامنا ہو، ان کی ملاقات ہو، تو جو ان میں سلام میں پہل کرنے والا ہوگا اس کو صرف سلام ہی کا اجر و ثواب نہیں ملے گا، جیسا کہ پچھلی حدیث کے اندر بھی آپ نے پڑھا تھا کہ جو صرف السلام علیکم کہتا ہے تو اس کو 10 نیکیاں ملتی، اور اگر السلام علیکم کے ساتھ ورحمت اللہ کا اضافہ کر دیتا ہے تو اس کو 20 نیکیاں ملتی ہیں، اور اگر کوئی السلام علیکم ورحمت اللہ کے ساتھ وبرکاتہ کا بھی اضافہ کر دیتا ہے تو اس کو 30 نیکیاں ملتی۔ اور بعض روایات کے اندر یہ اضافہ بھی ہے کہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کے بعد ومغفرت بھی اگر کوئی کہہ دیتا ہے تو اس کی نیکیوں کی تعداد 40 ہو جاتی، اور ہر نیکی کا اجر چکے ہمارے دین کے اندر قرآن کریم کی آیات کی روح سے 10 گنا ہے۔ لہذا اگر کسی کا سلام کے اندر 40 نیکیاں مل رہی ہیں تو 10 سے ضرب دینے پر 400 ہو جائیں گی، 30 نیکیاں مل رہی ہیں تو ان کی تعداد 300 ہو جاتی ہے۔ پھر قرآن کریم یہی کہتا ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالہ، جو ایک نیکی لے کر آئے گا ہم اس کو 10 گنا بڑھا کر دیں گے۔ تو صرف اس کو سلام کا اجر نہیں مل رہا بلکہ یہ فضیلت بھی حاصل ہو رہی ہے جو اس حدیث میں بیان کی گئی کہ ان اولی الناس، کہ وہ اللہ کا مقرب ہو جاتا ہے، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب اور پسندیدہ ہو جاتا ہے، اللہ کا قرب اس آدمی کو حاصل ہو جاتا ہے جو سلام میں پہل کرتا ہے۔ اور بعض روایات کے اندر یہ بھی ذکر آیا ہے کہ البادئ بالسلام بریء من الکبر، کہ سلام میں پہل کرنے والا یہ تکبر سے بری ہوتا ہے۔ تو ہے کہ جو آدمی سلام میں پہل کرتا ہے وہ تکبر سے خالی ہے، تکبر سے بری ہے، اور اس کے دل میں تکبر نہیں۔ یہ سلام کے نہ صرف یہ کہ اجر و ثواب کا اس کے اندر فائدہ ہے، اللہ جل شانہ کا قرب بھی حاصل ہوتا ہے، اور حدیث کی روح سے تکبر سے بھی خالی ہے اس کا دل، کیونکہ سلام میں پہل کرنے کا مطلب اپنے آپ کو عاجز اور اپنے آپ کو کمتر ظاہر کرنا ہے، اور اللہ جل شانہ کو یہی بات بندے کی پسند آتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو دوسروں کے مقابلے میں کمتر سمجھے، حقیر سمجھے۔ یہ تو تکبر کی ایک شکل ہے کہ آدمی اپنے کو دوسروں کے مقابلے میں بہتر سمجھ لے، یہ تکبر کی ایک شکل۔ تو آدمی کا اپنے آپ کو کمتر سمجھنا، ادنا سمجھنا، اور اپنی نگاہوں میں دوسرے کے مقابلے میں خود کو حقیر سمجھنا، یہ شرعاً محبوب اور پسندیدہ ہے، اور
ایسا آدمی تکبر سے بھی بچا ہوا ہوتا. تو سلام کے دو فائدے یہ بھی آ گئے کہ ان اول الناس کہ وہ لوگوں میں اللہ کے نزدیک سب سے قریب ہو جاتا ہے، مقرب ہو جاتا ہے، محبوب اور پسندیدہ ہو جاتا ہے. تو اللہ کے قریب ہونے کا مطلب اللہ کی رحمت کے قریب ہونا ہے اور اللہ کی مغفرت کے قریب ہونا، کہ اللہ کی رحمت کا دوسروں کے مقابلے میں زیادہ حقدار ہو جاتا. تو سلام سے صرف اجر و ثواب نہیں ملتا، بلکہ اللہ جل شانہ کی رحمت اور اللہ جل شانہ کی مغفرت کا بھی اپنے لیے حصول کو یقینی بنا دیتا ہے اور اپنے آپ کو اللہ کی رحمت اور مغفرت کے قریب کر لیتا ہے. بس ان آداب کی رعایت ہو جو پہلے بھی گزر چکی ہے کہ سوار آدمی بیٹھے ہوئے چلنے والے کو سلام کرے اور چلنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے. یعنی پہل کرنے میں بھی ادب یہ ہے کہ اس آدمی کو پہل کا موقع دینا چاہیے جو سوار ہے تو وہ پیدل کو سلام کرے، لہذا پیدل چلنے والے کو چاہیے کہ سوار کو سلام کا موقع دے، لہذا وہ پہل کر. ہاں اگر وہ سلام ہی نہیں کرتا تو پھر یہ فضیلت پیدل چلنے والا حاصل کر سکتا ہے، اور پیدل چلنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، لہذا بیٹھے ہوئے کو چاہیے کہ وہ پیدل چلنے والے کو سلام کا موقع دے تاکہ وہ سلام میں پہل کرے، چونکہ ادب یہی ہے اور حق اس کا بنتا ہے. لہذا حدیث کی روح سے سوار کا حق ہے پیدل چلنے والے پر، پیدل چلنے والے کو حق حاصل ہے بیٹھے ہوئے کو حق حاصل ہے لیٹے ہوئے پر، اور قلیل کو حق حاصل ہے کثیر پر. لہذا جن کو حق ہے ان کو حق دے، لہذا کوشش کرے کہ وہ سلام میں پہل کرے سوار. لیکن اگر وہ سلام میں پہل نہیں کرتا یا سلام نہیں کرتا تو پھر چلنے والا یا بیٹھا ہوا شخص بھی اس فضیلت کو حاصل کر سکتا ہے اور اجر و ثواب کا خود کو حقدار بھی بنا سکتا ہے، اللہ کی رحمت اور اللہ کی مغفرت کے بھی قریب ہو سکتا ہے، اور اپنے آپ کو تکبر، بڑائی اور اس قسم کے منفی جذبات سے بھی اپنے آپ کو خالی کر سکتا. اللہ جل شانہ عمل کرنے کی توفیق. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين. آمين برحمتك يا